والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ذی الحجہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین کرام، بلا شبہ یہ ایام افضل ترین ایام ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنی ہے، وہاں دوسری جانب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، روکا، ان سے رکنا بھی ہے۔ پھر ہی کامل اطاعت مکمل ہو پاتی ہے، پھر ہی بندگی مکمل ہو پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کی پیروی کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رک جانا، باز آ جانا اور ان سے اتنا دور چلے جانا اور ہر اس شعبے سے بھی دور چلے جانا کہ جو آپ کو اس حرام اور اس منع کیے گئے رستے کی جانب لے کے جاتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر جہاں ایک طرف آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، اس میں ترغیب آپ نے خود بھی حاصل کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دینی ہے، ذوق و شوق آپ نے اپنا دکھانا ہے اور اس میں آپ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، وہاں دوسری طرف آپ نے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنے کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی ذات سے الگ کرنے کی، اپنے رسوم و رواج سے الگ کرنے کی، اپنے گھر بار سے الگ کرنے کی، اپنے کاروبار سے الگ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے محترم مہمان، میرے بہت ہی مشفق، میرے ہم نام جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوشیہ، شکریہ۔ عتیق الرحمان صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایام بہت ہی بابرکت والے دن ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ ہم نے گزشتہ ٹرانسمیشن کے اندر وہ امور جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے ان کی بات کی۔ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیے جائیں، نیکی کے اعمال کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ خود بھی ترغیب حاصل کی جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی دی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت زیادہ صرف نظر ہو جاتی ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ تو کس طرح ان دنوں میں ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان دنوں میں گناہ کرتا ہے، جیسے نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے عبید بھائی، اس حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جتنی بھی اچھی آپ ڈائٹ لے لیں، خوراک لے لیں، صحت مندانہ قسم کے سیب کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، اچھی چیز کھائیں، اگر آپ ساتھ میں پرہیز نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ساری محنت رائے گا اور ضائع ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ۔ تو جتنے بھی مبارک ایام ہیں ان میں ہم سے جہاں نیکیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی ان نیکیوں کی حفاظت بھی کریں، برائیوں سے، برے اعمال سے بچ کر بھی رہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایک اور انداز میں تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ان ایام مبارکہ میں خصوصی طور پہ ایک جو عظیم عبادت بتائی گئی ہے، ذکر الہی۔ میں سمجھتا ہوں ذکر الہی بجائے خود ایک ایسا بہت بڑا عمل ہے کہ انسان کو یہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ذکر الہی کے، ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے الوابل الصیب، صحیح، اس میں انہوں نے تقریباً 100 سے زائد فوائد بتائے، سبحان اللہ۔ اور ان میں سر فہرست ایک فائدہ انہوں نے یہ لکھا کہ انسان ذکر کی برکت سے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جب آپ شیطان سے محفوظ ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے برائیوں سے بچنے کا بہت سارا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کر دیا گیا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ذکر پہ خصوصی فوکس کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو ان دنوں میں ذکر الہی کے ساتھ تر و تازہ رکھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ ذکر ہمارے اوپر بہت سارے اثرات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اثر یہ کرے گا، ہمارے اندر نیکیوں کی قوت پیدا ہوگی، توفیق ملے گی، راستے کھلیں گے، یہ اور نیکیاں ہمارے لیے آسان ہوتی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا جائے گا۔ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی تو پھر آپ مغلظات سے، جھوٹ بولنے سے، دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دینے سے بچتے رہیں گے۔ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے
اس کے کرنے سے جس قدر زیادہ ہم اپنے آپ کو ویسے بھی نیکیوں میں مصروف رکھیں گے، خود بخود گناہوں سے بچنے کی تربیت ہوتی جائے گی۔ ہم ذکر الہی میں مصروف ہیں تو ہماری زبان گناہوں سے بچ گئی، ہم قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں تو اس تلاوت کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ گئے۔ ان دنوں کے اندر روزے کی ترغیب ہے، ہم روزے سے ہو گئے تو ہم حرام سے بچ گئے، بہت سارے برے اعمال سے بچ گئے۔ تو جس قدر زیادہ ہم نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، ہمارے لیے انشاءاللہ گناہ کرنے کے لیے وقت ہی باقی نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیا گناہ کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دیکھیے زمان اور مکان اور اوقات کی فضیلت جہاں پہ احادیث میں اور قرآن میں ذکر کی گئی ہے، وہیں پہ یقینی بات ہے کہ جب اس میں انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی شدت اور شناعت گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ کئی احادیث میں موجود ہے کہ بلکہ ہم اخلاقی طور پر بھی آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں، کوئی آدمی مثلا مسجد میں اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو ہم یہ خود کہتے ہیں یار آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، آپ مسجد میں گالی دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا باہر جا کر دینا جائز ہے؟ نہیں، وہاں بھی ناجائز ہے، لیکن یہاں من باب اولا ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے بارے میں جیسا کہ موجود ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ ولا شرابہ، کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ وغیرہ کو، غیبت وغیرہ کو اور فسق فجور کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ دوسرے دنوں میں بول سکتا ہے، نہیں دوسرے دنوں میں بھی ناجائز ہے۔ تو اسی طریقے سے مکہ میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ یہاں پہ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، اس کے لیے جو ہے وہ زبردست قسم کا عذاب ہے۔ بین اسی طریقے سے یہ اوقات جو بڑے قیمتی ہیں، ان قیمتی اوقات میں اگر نیکی کی جاتی ہے تو یقیناً نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر برائی کی جاتی ہے تو برائی کا گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی شدت اور شناعت میں جو ہے وہ یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے ضرور عرض کروں گا کہ جہاں پہ نماز کی پابندی کا آپ اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، وہاں پہ گناہوں سے بھی بچیں۔ خاص طور پہ نماز چھوڑنا ہی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہم تمام کام کرتے رہتے ہیں، بہت سے ہمارے بھائی، بلکہ ہم خود، میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کرتا ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صف اول میں بھی جاتے ہیں، والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، زبان سے پتہ نہیں کیسے کیسے کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جتنا ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، شاید اتنا جو ہے وہ نیکی کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گناہ جو ہے وہ ہماری نیکیوں کے اوپر پانی پھیرنے کا جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے۔ کیا بات، ہمیں جو ہے وہ اجر نہیں ملتا، اس لیے بلکہ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ کیا بات، ان اوقات میں گناہ سے بچنا بھی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کم سے خاموش ہی رہے انسان۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایام تو بہت بابرکت ایام ہیں، ان میں جس حد تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گناہ سے بچے، تو گناہ سے بچنا بھی انسان کے لیے نیکی بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو لوگ جس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے ذی القعدہ کا، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ اٹ سیلف وہ مہینے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرم الحرام ہے۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں، ان ماہ کے اندر ایک مسلمان کے اوپر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہو جاتی ہیں؟ ان حرمت والے مہینوں کے آداب اور احکام کیا ہیں؟ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت بات کہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اسی روز سے ہی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 بالخصوص قابل احترام، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا کہ ان 4 مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ کسی قسم کا ظلم نہ کرو۔ تو حرمت والے مہینے کا ایک خاص احترام، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ویسے تو عام روزمرہ زندگی میں ہم ہر گناہ سے بچتے ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں، بعض ازمان اور اوقات ایسے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے
کہ مکہ مکرمہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ اس میں گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ کا ذکر ہے. جی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. یہاں ارادے کا اللہ نے تذکرہ کیا. تو سب سے پہلی چیز ہمیں ان ماہ کے اندر ایک شعور، ایک آگہی، ایک بیداری، ایک دل کے اندر ارادہ اور احساس پیدا کرنا ہوگا کہ خاص یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کو ہم نے خاص انداز سے گزارنا ہے، ان میں ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اور خصوصاً ان حرمت والے مہینوں میں ویسے تو باقی سارے کام ہر وقت ہی حرام ہیں، بالخصوص لڑائی جھگڑا، فساد، اس سے بچنا، قتل و غارت اور اس طرح کے معاملات سے جیسے ہمارے معاشرے میں روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں. مجھے تو بعض افسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ عرب لوگ کافر ہو کر بھی شاید بعض حوالوں سے جزوی طور پہ ہم سے بہتر تھے کہ کم از کم ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا بند کر رہے تھے، صحیح بات ہے، قتل و غارت بند کر رہے تھے. اور بعض تاریخی روایات کہتی ہیں کہ اتنا ان مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ باپ کے قاتل سے بھی صرف نظر کر جاتے تھے کہ حرمت والا مہینہ جا رہا ہے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی طور پہ کہا کہ دیکھو ان 4 مہینوں کا خاص خیال رکھنا ہے. لیکن میں کم از کم یہ آبزرو کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں محرم کے 10 دنوں کا خاص انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن باقی سارے ایام کو اور مہینوں کو جو اللہ نے محرم کے برابر یا بعض حوالوں سے اس سے زیادہ قابل احترام قرار دیے ہیں، ان کے بارے میں نہ میڈیا ہمیں شعور دیتا ہے، نہ آگہی دیتا ہے. یہ تو پیغام والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ کم از کم معاشرے میں یہ شعور تو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اور جو اس سے پہلے مہینہ گزر گیا تھا ذوالقعدہ، اس کا تو نام ہی تاریخ کہتی ہے ذوالقعدہ اس لیے تھا کانوا یقعدون فیہ عن الترحال، کہ سفر کرنے سے بھی حتیٰ کہ تجارتی اسفار سے بچ کے وہ بیٹھ جاتے تھے کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اللہ وہ کفار کافر ہوتے ہوئے اتنا احترام کرتے تھے. تو ہمیں تو بالخصوص ان مہینوں کے بارے میں سب سے پہلا کام جو آج الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے وہ شعور بیدار کرنا. جب ہم معاشرے میں شعور بیدار کریں گے اور ہماری ان ماہوں کو حرمت والا سمجھے، اور ہر فرد سمجھے گا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. جیسے رمضان میں لوگ کہتے ہیں یار کچھ تو شرم کرو، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کا ایک خاص احترام اپنے انداز میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں 3 متواتر ہیں، مسلسل آتے ہیں. اس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے. یہ 3 اکٹھے آتے ہیں. اور چوتھا مہینہ کچھ فاصلے کے ساتھ ہے، وہ رجب ہے. تو رجب کا معنی ہی عظمت ہے، اس کی بھی خاص تعظیم کی جاتی تھی، تو اس لیے اس کو رجب حرمت والا ہو گیا. شعبان میں آپ نے رمضان کی تیاری کرنی ہے تو ویسے بچ جانا ہے. رمضان پھر اللہ تعالیٰ کیا محبوب، پھر آ کے حرمت والے مہینے. اگر انسان اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے تو اس کا پورے کا پورا سال ہی اس طرح سے گزرتا ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو رہا ہے. مغفرت کا بس ایک بہانہ چاہیے. کبھی اللہ تعالیٰ کوئی مہینہ لے آتے ہیں، کبھی کوئی مہینہ لیتے ہیں. کسی طرح سے بنیادی تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ایک عام معافی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، تمام ایام، تمام دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، تمام گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی گھڑیاں ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو بہت خاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے محبوب رکھی ہیں. ان میں یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، پھر یہ حرمت والے مہینے ہیں، پھر رمضان المبارک ہے، بہت سے دن ہیں. تو ان اوقات کو جانیے، ان کی انٹینسٹی کو سمجھیے، اور جہاں ایک طرف یہاں پر ہم بہت سے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف ہمیں ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر برے کاموں سے بچنا بھی چاہیے. یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی اسپیشل ذوالحجہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمان شفیع. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ناؤ ہمارا حج کا سیگمنٹ ہے، تو اگر ہم حج کو دیکھیں تو حج تمام حرمتوں کی ایک انتہا ہے. آپ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ اٹ سیلف خود حالت احرام میں آ جاتے ہیں.
پھر اس کے کچھ آداب ہیں، پھر حج کے دنوں کے آداب ہیں، ان کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے. تو ایک حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حرمت کی وجہ سے اس کو ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے بچنا ہے؟ بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر صاحب نے بات ہی یہیں سے کی تھی کہ یہ حرمت والے مہینے، ان میں خاص طور پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بات رہنا ہے اور فتنہ فساد سے بات رہنا ہے. حج بھی یہی بات جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، من حج فلم یفسق ولم یرفس رجع کیوم ولدت امہ سبحان اللہ. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، فسق فجور یہ کام نہیں کرنے، زیادتی نہیں کرنی. ویسے تو حج جب انسان شروع کر لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، حج کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو اس وقت بہت ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں. یعنی وہ جائز کام بلکہ مشروع کام، ایسے کام جن کے اوپر ثواب ملتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ان کاموں سے رک جاؤ، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. مثلا جب احرام پہن لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے سر نہیں ڈھانپنا، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، آپ نے ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنے، آپ نے جو ہے وہ زیب و زینت نہیں کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جائز، بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے. ان کاموں کے اوپر جو انسان کو نہ صرف جائز ہے بلکہ مشروع ہے، بلکہ ثواب ملتا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے رک جائے. کیا مقصد ہے؟ تاکہ آپ جو ہے اس پریکٹس کو آگے لے کر چلیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ یہ کام ناجائز ہیں، ان سے رک جاؤ، تو اصل ان کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آپ نے حرام کاموں سے رکنا ہے. ان چند ایام میں، چند اوقات میں جو آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں جائز معاملات سے بلکہ مستحب معاملات سے بلکہ بعض ضروری کام ہیں ان سے رکنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھے ہیں ان سے رکنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. جہاں پہ حج ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ احرام کے بعد آپ نے پابندی کرنی، بال ناخن وغیرہ نہیں تراشنے، کیا خیال ہے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا خیال ہے زیادتی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ گالی دینے کی اجازت دیتا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور غیبتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ حرام کمانے کی اجازت دیتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ انسان حج پہ بھی گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو ایک ایک بال کا حساب کرتا ہے. مولوی صاحب میرا بال ٹوٹ گیا، میرے اوپر دم تو نہیں پڑا، دم پڑا تو کتنا پڑا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بڑی بڑی جو زیادتیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، جن سے واضح طور پر شریعت نے منع کر رکھا ہے، مثلا داڑھی منڈوانا، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا. انسان بڑا بے پرواہی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرتا اور کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو حج جو ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. حج کا معنی ہی بندگی ہے، عبادت کا معنی ہی بندگی. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تابع فرمان بنا دو، تابع فرمان بنا دو. رک جاؤ، جہاں پہ اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جہاں پہ کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. جو بات کہہ دی ہے اس کی تعمیل کرو. یہ اگر سبق حاصل ہوتا ہے تو حج کا فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو حج کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں جو لوگ حج پہ جاتے رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات سازگار فرما دیں اور ہمیں جانے کی توفیق دے. تو پھر دیکھیں کہ یہ عبادت جو ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑتا ہے، پھر جا کر جو ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ باتیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے گزر جاتی ہیں اور انسان کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ ظاہری طور پر نمودار نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی فرمایا، ڈاکٹر عتیق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ احرام اور حرمت میں اصل چیز ہے کہ آپ کے لیے سلامتی ہونی چاہیے، بسلام آمینین. آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرونا جیسی وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، پھر اس وبائی مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایس او پیز کا تعین کیا گیا اور اس ایس او پیز کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم چند مخصوص لوگوں کو ہی اجازت دیں گے کہ وہ حج کے لیے آئیں. تو کیا یہ ایس او پیز کا اہتمام کرنا، یہ جو سلامتی کا اور حرمت کا جو ایک وسیع تر اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو مکمل کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ اپنے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں. عالمی تناظر میں اور مختلف حالات اور قواعد کو دیکھتے ہوئے ایس او پیز کا اہتمام پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شریعت ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے. خذوا حذرکم، جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو احتیاط کو اختیار کرو. تو اسی پس منظر میں ان لوگوں نے حج کو محدود کیا ہے 60,000 افراد تک. دیگر کچھ ایس او پیز ہیں. بظاہر ویسے بعض دفعہ دل کی بات تو یہ ہے کہ جذبات
اور ایمان کے لحاظ سے دیکھیں نا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ کا گھر اور یہ سارے معاملات ویرانہ چھایا اور ہوا ہے. اس میں ایک وہ کیفیتیں ایمان کی، جذب کی، جنوں کی جو پہلے ہوتی تھی ان کو نہ دیکھیں تو دکھ سا ہوتا ہے دل کو. لیکن میں سمجھتا ہوں عالمی حالات کو، انٹرنیشنل جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہاں کی انتظامیہ بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے. تو جہاں تک شریعت کے بالکل کوئی واضح اقدام نہ کریں تو احتیاط کی حد تک کوئی حرج والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرنا چاہیے احتیاط. ڈاکٹر صاحب ایک طرف حج جہاں پر ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے، وہاں دوسری جانب حج میں اتحاد کا درس ہمیں نظر آتا ہے. تو حج کس طرح سے تمام مسلمانوں کو متحد کرتا ہے، اور آج کل کے دور میں خصوصی طور پر اس صدی میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی کس قدر ضرورت ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. اگر غور سے دیکھا جائے اور انسان اچھے طریقے سے جائزہ لے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تمام عبادات اتفاق اور اتحاد کا درس دیتی ہیں. آپ نماز کو لے لیں کہ مسجد میں آنا ہے تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، لباس پورا زیب تن کر کے آئیں، وضو کر کے آئیں، نظافت کے ساتھ آئیں. مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں. پھر ایک وقت میں جماعت کا ٹائم ہے، اذان ہوتی ہے تو سب اسی وقت میں جمع ہوتے ہیں. پھر ایک ہی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی جیسا بھی ہے، کالے رنگ کا ہے، گورے رنگ کا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. امام جب تک سجدے میں نہ چلا جائے تو پیچھے سے کسی کو سجدہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو کہیں گدھے کا سر نہ بنا دیا جائے. اس سے بڑا اتفاق اور اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ نے سحری کرنی ہے، ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ نے افطاری کرنی ہے. اور جو پابندیاں امیر کے لیے ہیں وہی پابندیاں غریب کے لیے ہیں. تمام چیزیں اسی طریقے سے. حج تو سارا کا سارا اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے. سب سے پہلے سب بندوں کو، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا کا فرد ہے، کوئی جو ہے وہ گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گورے رنگ کا، لباس اتار، امتیاز ہی ختم کر دیا. سارا اپنا امتیاز مکمل ختم کر. جتنے بھی لباس آپ پہنتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے، وہ سارے پہچانے ساری ختم، ثقافتیں ختم. ایک لباس جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہنا. اگرچہ دوسرے لباس پہننے کی بھی اجازت ہے کہ کالے رنگ کی چادر، پیلے رنگ کی چادر، سبز رنگ کی چادر استعمال کرنی کر، لیکن دیکھیے کوئی نہیں کرتا کیونکہ افضل ترین جو ہے وہ سفید لباس ہے تو سب سفید لباس پہنتے. ہر طرح کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا تمہاری بولی جس ملک کی بھی ہے، جس زبان سے بھی تم تعلق رکھتے ہو، جو بھی تم بولتے ہو بولتے رہو، لیکن یہاں پہ تم نے ایک ہی بولی، ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر کلمہ بھی یہی بولنا ہے اور نہیں کو بولنا. حالانکہ اور بھی کلمے بولے جا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ سارے کے سارے یہی کلمہ بولتے ہیں. یہ بھی وحدت کا ایک جو ہے درس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ طواف کریں. طواف کرنے میں بھی آپ کو کوئی امتیازی حیثیت جو ہے وہ حاصل نہیں. سب لوگ جو ہے وہ طواف کریں اور ایک ہی جگہ پہ طواف کرنا اور ایک جیسے یہ احکام ہے اور سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ طواف کرنا ہے. کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں کہ وہ پہلے چلا جائے پھر وہ بعد میں چلا جائے، نہیں ایسا نہیں. بڑے چھوٹے کا سب پروٹوکول ختم، سب ختم کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آگے منا، عرفات، مزدلفہ. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ پہلے جا کر فارغ ہو کے آ جائے. 8 تاریخ کو رش ہوتا ہے جی، آپ 7 تاریخ کو ہو کے واپس آ جائیں. عرفات میں 9 تاریخ کو رش ہو جاتا ہے جی، تو 8 تاریخ کو ہی واپس آ جائے. آپ ایک دن ٹھہر دیں، 10 تاریخ کو چلے جائیں. نہیں، عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو جانا تو 9 کو ہی جانا. قربانی حج کے دن 13 تاریخ تک ہے تو 13 تاریخ تک ہی. یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو اجازت دے دیں. جہاں جہاں تھوڑی بہت گنجائش ہے وہاں نکالی جا سکتی ہے لیکن عمومی احکامات میں کوئی گنجائش نہیں. پھر کہا کہ آپ 13 تاریخ تک آپ نے حج کو جو ہے مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. پھر کنکر مارنے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ یکسانیت ہے. آئیے اور یہ وقت آپ کے لیے خاص کر دیے گئے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے کنکریاں مارنی اور سب نے جو ہے وہ ایک جیسے ہی کنکر مارنے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی بڑے کنکر مارے کوئی چھوٹے کنکر مارے، اس کو جو ہے وہ فوقیت ہے تو یہ جوتے بھی مار سکتا ہے. لوگ عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں بس اوقات وہاں پہ. کہا نہیں، ایک جیسا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ نے عرفات میں جانا ہے، ایک ہی وقت میں وہاں سے جو ہے وہ نکلنا ہے، ایک ہی وقت میں فجر کی نماز مزدلفہ میں جو ہے وہ آپ نے پڑھنی. الغرض جو ہے وہ تمام کاموں میں آپ کو جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کا درس ملتا ہے کہ لوگوں آپ نے یہاں پہ کوئی امتیاز نہیں. ایک زبان بولو، ایک لباس پہنو، ایک جیسا کام کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک نبی کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ سارے کا سارا پورا حج الف سے لے کر یہ تک اگر آپ دیکھیں تو یہی چیزیں ملتی ہیں. لوگوں ایک اللہ،
ایک تمہارا گھر بیت اللہ، ایک تمہارا رسول، ایک ہی تمہاری کتاب اور ایک ہی طرح کی تمہاری شریعت۔ پھر تم جب یہاں سے فارغ ہو کر جاتے ہو پھر ذاتوں میں پڑ جاتے ہو، پھر لڑائیوں میں پڑ جاتے ہو، پھر فتنہ فساد میں پڑ جاتے ہو۔ تو یہ انتشار اور افتراق کی باتیں ترک کر دو اور ایک چیز کی طرف آ جاؤ اور متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ کاش کہ اگر یہ متفق ہو جاتے تو آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے ایسی نہ ہوتی۔ دنیا جس کا خوف کھاتی تھی وہ واقعی آج بھی خوف موجود ہوتا کہ مسلمان ایک پاور ہے، ایک قوت ہے، لیکن وہ اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، شرازہ منتشر ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے، ہماری ہوا جو ہے وہ کھڑ چکی ہے۔ تو آج بھی میں اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، سب مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ متحد ہو، متفق ہو جائے، ایک بات پہ جمع ہو جائے، ایک اللہ پہ جمع ہو جائے، ایک رسول پہ جمع ہو جائے، ایک دین پہ جمع ہو جائے۔ ہمارا گھر ایک ہی ہے، بیت اللہ ایک ہی گھر ہے، ہمارے دو بیت اللہ نہیں، ایک قبلہ، ایک ہمارا قبلہ ہے، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ہے۔ تو بڑی بات ہوتی تو یہ مسلمان ہماری ترجیح ایک، ہماری منزل ایک، سب کچھ ہے۔ ناظرین کرام، حج جہاں ایک طرف سلامتی کا درس دیتا ہے وہاں اتحاد کا، اتفاق کا درس دیتا ہے، اور حج ایک مسلمان کے لیے ٹریننگ ہے، کیونکہ اس نے حج کے بعد اپنی آگے آنے والی زندگی کو اس کے تحت منظم کرنا ہے۔ تو حج کے بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے حج کی، تو اس کو اپنی زندگی میں آپ کیسے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، استطاعت نہیں دی، تو آپ جو لوگ حاجی جو حج کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے، ان مقاصد کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اتحاد، سلامتی، اپنوں کے لیے پیار، مسلمانوں کے لیے محبت، اور آپس میں اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہیں، اور اپنی منزل کو، مقصد کو ایک رکھیں۔ ہم سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہم سب کی منزل رضائی الہی کے تحت جنت کا داخلہ ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ جب ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، تو ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، پھر ہی وہ ماضی کی شان و شوکت ہمیں حاصل ہو سکے گی۔ بصورت دیگر حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ذی الحجہ ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین اکرام، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حج ہمیں اتفاق، اتحاد کا درس دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم نرم ہو جائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا درس ہمیں دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان دنوں کے اندر قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے گلی محلوں کے اندر بہت خصوصی طور پر اہتمام ہوتا ہے، جانور لائے جاتے ہیں، اور پھر جب جانور آتے ہیں تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے آپس میں کچھ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر گلی محلوں کے اندر ذرا اگر ہم تھوڑے سے جو تنگ علاقے ہیں ان میں دیکھیں تو گلیاں تنگ ہوتی ہیں، جانوروں کو رکھا جاتا ہے، ہمسایوں کے گھر کے آگے بعض دفعہ گند ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سلامتی کا بھی درس ملتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے حوالے سے بھی ہمیں بہت تلقین ملتی ہے۔ تو اس میں کیا آداب و احکام یا کیا رویہ ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے؟ ہمارے ہاں اوور آلی جو دین کی روح یا اسپرٹ ہے صحیح معنی میں، بعض وہ اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ظواہر پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں، لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، جس نہج پہ شریعت ہماری تربیہ کرنا چاہتی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اوورآل چونکہ ہمارا صفائی کو ہم دین کا باقاعدہ بس لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے نا صفائی نصف ایمان ہے، وہیں سارا گندگی کا ڈھیر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعتاً ہی نصف ایمان ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر معمولی سی ایک گندگی دیکھی، اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کر دیا، اور اس کے اندر کوئی قباحت آپ نے محسوس نہ کی۔ جب تک ہماری اس نہج کے اوپر تربیت نہیں ہوتی ہے کہ نصف ایمان میں میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میں اس کو یہ نہ سمجھوں کہ یہ صرف ایک خاک روپ آئے گا تو یہ کام ہوگا، میرا بیٹا یہ سمجھے کہ میں خود صفائی کر سکتا ہوں، وہ سمجھے کہ ہمارا جانور ہے، ہم نے یہاں گند ڈالا ہے، یہاں چارہ اس نے کھایا ہے، گوبر اس نے کیا ہے، لید اس نے کی ہے، گوشت ہم نے اس کا کھانا ہے، گندگی ہم کہتے ہیں بس کوئی اور آ کے صاف کر جائے۔
تو اس حوالے سے اسلام جو ہمیں شعور دیتا ہے، جو آگہی دیتا ہے، صفائی کے بارے میں اسلام بہت حساسیت دیتا ہے. ہر نماز سے پہلے صفائی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے صفائی، نہ صرف صفائی بلکہ صفائی سے اوپر کا جو لیول ہے طہارت، نفسیاتی طور پہ، ایمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ اپنے اندر ایک پاکیزگی پیدا کرنا. وہ جگہ پاک ہو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑے پاک ہوں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بدن پاک ہو. یہ سب کیا تربیت ہو رہی ہے؟ 5 اوقات میں اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے صفائی ہی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، صفائی ہی کی تربیت دی جا رہی ہے. تو یہی معاملہ اور یہی احساس اور یہی فیلنگز قربانی کے وقت بھی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کا ایک تو گورنمنٹ لیول پہ کرنے کا کام ہے کہ بلکہ عہد نبوی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہاں قربان گاہیں تھیں، بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی گلی میں وہ جانور قربان کر رہا ہو، تو اس کو سارا ٹھکانے لگانا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. ایک جگہ پہ اجتماعی انداز میں ہو رہا ہو تو اس کو مینج کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو عہد نبوی کے اندر قربان گاہیں مختص تھیں. اگر گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کہ گاؤں کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ مستقل جگہ بنی ہوئی ہوں، یونین کی سطح کے اوپر، ہاں جی، یونین کی سطح پہ وہ باقاعدہ جگہ ہوں، وہاں جا کے لوگ اپنے جانور ذبح کریں، عملہ موجود ہو، ان کی تربیت ہو، ساری ٹریننگ ہو، اور تو وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن چونکہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا شاید اس کا شعور بھی پوری طرح سے نہیں ہے، تو اس کا واحد حل پھر یہی ہے کہ ہر فرد کو خود یہ احساس کرنا کہ میں نے خود کم از کم اپنی سراؤنڈنگز میں اپنی صفائی کا میں نے خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صفائی ادھر کی اور گندگی کا ڈھیر ہم سائے کے گھر کے دروازے پہ رکھ دیا. تو اس کو ٹھکانے لگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے صفائی کا ماحول بہتر نہیں ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، قربانی ایک بہت عظیم عمل ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنا ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کسائیوں سے ہی ذبح کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ خود بھی کرتے ہیں. تو جو تکبیر پھیرنی ہے، جو قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرنی ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں، اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود جو ہے وہ تکبیر پھیرے، خود اس کے گلے کے اوپر چھری چلائے، یا آداب میں کیا ہمیں فضیلت ملتی ہے اس کی؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے آداب جو ہے وہ بتلائے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کے آداب بھی بتلائے ہیں. حتیٰ کہ وہ مشہور ہے حدیث کہ جس میں مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ کے نبی جو ہے وہ آپ کو آداب قضاء حاجت بھی بتلاتے ہیں. کہا جی ہاں، ہمیں آداب قضاء حاجت بھی بتلائے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے طہارت حاصل کرنی ہے، تمام چیزیں بتلائی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی جانور ذبح کرنے کے آداب بھی بتلائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. لوگوں، جب جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب جانور کو قتل کرنا ہے، وہ جانور جن کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا، ایک ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک قتل کرنے کا حکم دیا. موذی جانور، موذی جانور جو ہیں ان کو بارے میں بھی کہا کہ جب تم نے ان کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کرو، ان کو اذیت نہ دو. یعنی لوگ جو ہے وہ بس اوقات کوئی زہریلا جانور ہے تو اس کو ایک ضرب لگاتے ہیں تو اس کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں، پھر دوسری ضرب لگاتے ہیں. شریعت کہتی نہیں ایسا جائز، وہ زہریلا ہے، مارنا اس کو ایک ہی ضرب لگاؤ، ایک ہی دفعہ مارو اور اس کو مار دو. تو یہاں سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ جب موذی جانور، زہریلا جانور، اس کو تکلیف دینی جائز نہیں ہے، تو مسلمان کو، رشتہ دار کو، بلکہ بہن بھائی کو، بیوی کو، والد کو، والدہ کو، ان کو تکلیف دینا، اللہ نے احسان ہر چیز پہ لکھا ہے، جانور کو قتل کرنے میں بھی اور جانور کو ذبح کرنے میں. تو جانور کو ذبح کرنے میں بھی اس کو آرام پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے، اس کو آرام پہنچایا جائے. آپ نے فرمایا اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور بائیں جانب میں لٹایا جائے، تو تاکہ دائیں ہاتھ جو ہے انسان کا اس کی ذبح کی جگہ پہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی پہلو پہ، گردن پہ اپنا پاؤں مبارک رکھ دیتے اور اس کا سر یا اس کے کان مبارک پکڑ کے جانور کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چھری پلاتے. اس میں آپ نے یہ ادب بتلایا کہ اپنی چھری کو جو ہے وہ تیز کر لو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو جو ہے وہ تیز کرے تاکہ جانور جو ہے وہ تڑفتا نہ رہے. ایک ہی دفعہ جو ہے وہ چھری چلائی جائے، ذبح کر دے. کچھ لوگ جو ہے وہ 20 دفعہ جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے ذبح کرنے کا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ جانور کو اچھے طریقے سے پکڑتے نہیں ہیں، تو وہ چھری چلاتے ہیں تو جانور ٹانگ مارتا ہے تو اٹھ کے بھاگ نکلتا ہے، آدھا ذبح ہے اور خون نکل اور بھاگا جا رہا ہے، بس اوقات لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے.
यकीनन ये तरीका नहीं है डॉक्टर ज़बह साहब, इसमें आपने फरमाया कि फ़ाहसिनु ज़िब्हा, आम तौर पे हमने देखा है कि जब कसाब ज़िबा करता है किसी भी जानवर को तो उसका मनका तोड़ता है, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि मनका नहीं तोड़ना चाहिए, इस बारे में क्या फरमाएंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जानवर को वो गर्दन को मरोड़ते हैं और पीछे से जो है वो ज़ोर लगाते हैं ताकि उसकी हड्डी जो है वो वो फिर टूट जाए, आवाज़ आती है, आवाज़ बाकायदा आती है कड़क करी, तो ये करना दुरुस्त नहीं से। है। छुरी चलाई जाए, उसकी सांस वाली नाली, उसकी खून वाली नाली और उसकी खुराक वाली नाली जो है वो कट जाए, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा पकड़े रखें और वो जानवर ज़ोर मारे, ज़ोर मारने की वजह से खून जो है वो खुद ब खुद बाहर निकलता है और जानवर ठंडा हो जाता है। उसके बाद जो है वो जानवर को भी सुकून और आपके लिए भी जो है वो सुकून है। क्या बात। तो ये अच्छे तरीके से जो है वो जानवर ज़बह करना और उसको सही तरीके से पकड़ लेना और किबला रुख लटा लेना और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ के जो है वो ज़बह करना। जानवर पर खुद छुरी फेरना, इसकी भी कोई फजीलत है? इसकी फजीलत यही हो सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर 100 कुर्बानियाँ की, उनमें से 63 आपने अपने हाथ मुबारक से ज़बह की। तो आपने पसंद किया है कि मैं खुद जानवर को ज़बह करूँ, तो जिसकी कुर्बानी है उसको खुद ज़बह करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि मैं अल्लाह के रास्ते में क्या कुर्बान कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है। तो ज़रूरत के तहत दूसरे से भी ज़बह करवाया जा सकता है, तो कोई दूसरा भी ज़बह कर दे, कसाब या कसाई जो है वो भी अगर ज़बह कर दे तो गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में एक और सवाल, अगर कोई खातून तकबीर फेरना चाहे या ज़िबह करना चाहे अपने हाथ से तो उसका भी जवाज़ मिलता है? शरीयत में कहीं भी मना नहीं है और ये शर्त नहीं जिक्र की कि मर्द ही ज़बह कर सकता है, बल्कि बाज़ रिवायात में मौजूद है कि औरत ने जो है वो छुरी ना मिली तो पत्थर के साथ जो है वो ज़बह कर दिया, तो आपने उसके ज़बह को जो है वो दुरुस्त करार दिया। तो औरत का ज़बह करना, इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि मर्द जो है वो होना ज़रूरी है। घर में बसा औक़ात जानवर जो है वो बीमार हो जाता है तो घर में कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं है तो औरत मौजूद है तो वो ज़बह कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसका ज़बह जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो कोई भी औरत अगर ज़बह करना चाहे तो कर सकती है। वो एक अलग बात है कि वो ख़ाइफ़ है या वो हिम्मत नहीं कर पा रही है या वो करना नहीं चाहती है। बहुत से लोग जानवर को, बल्कि औरतें हाथ भी नहीं लगाती हैं, वो पीछे पीछे रहती हैं। औरतों को तशजीह देनी चाहिए इस मामले में, उभारना चाहिए, उभारना चाहिए। अगर वो ज़बह कॉन्फिडेंस करना देना चाहे तो चाहिए। आगे बढ़ के कर सकती है इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब, कुर्बानी के हवाले से एक दो और सवाल है कि जो कसाब लोग हायर करते हैं तो कसाब को उजरत देना क्या ये भी दुरुस्त है? और फिर उजरत में बाज़ दफ़ा लोग जो है वो खाल भी दे देते हैं, क्या कसाब को उजरत में खाल दी जा सकती है? इटसेल्फ उसको उजरत देना और उजरत पे उससे जो है ये सर्विसेज लेना, का ये भी इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कसाब ने अपनी सर्विसेज पेश की हैं, उसने अपने औजार, अपनी सर्विसेज, अपना वक्त, अपनी स्किल जो भी अल्लाह ताला ने उसको दी है उसने आपके लिए इस्तेमाल की है, तो उजरत तो उसे देनी चाहिए, उसको मुआवजा उसका मिलना चाहिए जो भी उसके साथ तय है या जो माशरे का उर्फ चल रहा है। सही। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो कुर्बानी का जानवर है ये आप अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर रहे हैं, वक्फ़ कर चुके हैं, अल्लाह के नाम पे आपने ज़बह किया है, उसमें से एक चीज़ भी, एक सिंगल बोटी भी बतौर उजरत देना, बिल्कुल मरी सी कोई खाल भी बतौर उजरत देना, ये सख्त गुनाह है। आपने अल्लाह के नाम पे चीज़ दे के आप उसको बेच रहे हैं, क्योंकि वो बेचने वाला हिसाब हो जाएगा। अपनी तरफ से आप अपनी पॉकेट से उसको उजरत दें, जो भी उसका मुआवजा तय हो रहा है दें, लेकिन कुर्बानी के गोश्त में से या खाल में से बतौर उजरत कसाब को कोई चीज़ देना कतन किसी सूरत जायज़ नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इससे वाज़ेह तौर पर मना फरमाया है और इसमें बाद लोग कोताही कर जाते हैं। आपने अच्छा खासा जानवर ले लिया, लाख खर्च कर लिया, 50,000 ले लिए, खर्च कर लिया और अब चंद बोटियों 10-11 हज़ार रुपये के ऊपर आप जो है ना वो हाँ जी कुर्बानी की खाल दे देते हैं। तो इसके ऊपर आपने कुर्बानी, लगता है बाज़ दफ़ा कहीं इस वजह से उस कुर्बानी की तहकीर ना हो रही हो तो उसका गोश्त आप बेच रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह ऊँट के मामले में पाकिस्तान में तो खैर इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, अरब में तो बहुत रिवाज है, वो ऊँट को बहुत पसंद किया जाता है। तो अमूमी तौर पर हमने देखा है अक्सर लोग ऊँट को ज़िबा कर रहे होते हैं, उसको लेटा के फिर कहता है कि ऊँट की गर्दन पे 7 तकबीरें हमने फेरनी है और मुख्तलिफ जगह पर फेरनी है। तो ऊँट की ज़िबा करने के हवाले से सही तरीका क्या है? ये तो बड़ी हद दर्जा जहालत है, 7 तकबीरें, उससे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। यानी कैसे लोग अपनी तरफ से मन गढ़ंत मसले बनाते हैं और अपनी तरफ से शरीयत ईजाद कर रहे होते हैं कि गोया ऊँट 7 लोगों की तरफ से कुर्बान हो रहा है तो अब 7 छुरियाँ उसको फेरनी है, मुख्तलिफ जगहों से उसको तकलीफ़ देनी है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाया है वल युरिह ज़बीहतहू, कि जो आप ज़बह कर रहे हैं उसको आराम पहुँचाएँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऊँट को तरीका बताया कुर्बान करने का, उसको शरीयत में नहर कहते हैं। एक है छुरी फेरना, इसको ज़बह कहते हैं, और ऊँट को जो ख़ास तरीके से कुर्बान किया जाता है इसको नहर कहते हैं। तो नहर का तरीक़ाकार ये होता है कि ऊँट को आप खड़ा करते हैं, उसके तीन टांगों पे खड़ा रहने दें और उसका एक जो बायां घुटना है उसको आप बांध दें आगे वाला। जब उसको बांध देंगे, 3 टांगों पे खड़ा होगा तो मखसूस औजार होता है,
نیچے یہ جو اونٹ کا یہ والا لبا والا حصہ ہے جہاں سے گردن کی ابتدا ہوتی ہاں ہے، جہاں سے گردن کی ابتدا ہوتی ہے، نیچے سے زور کے ساتھ اس کو لگائیں. وہی طور پہ جو ہمارے گلے کے نیچے جو حلق کے نیچے جو نازک حصہ ہوتا ہے یہ ہاں والا، جی یہی والا، وہ ذبح کرنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ کون سا حصہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ اچھی طرح جب بچہ یا کوئی بھی چیز لگائیں گے زور کے ساتھ، تو یہ اتنا نیچرل طریقہ ہے کہ سارے کا سارا اس کا خون بہہ جائے گا. بہہ جائے. یہاں ایک بڑی اہم بات پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا، جو منکے کی آپ بات کر رہے تھے نا، ذبح کرنے کی ایک بنیادی فلسفی یہ ہے، ایک تو ہے اخلاقی اور روحانی کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، ایک ہے میڈیکلی اور طبی طور پہ اس کی فلسفی یہ ہے کہ اس میں جو خون ہے وہ باقی نہ رہے، وہ زیادہ سے زیادہ بہہ جائے، اندر موجود نہ رہے. جراثیم جس قدر زیادہ خون کے اندر جلدی سے پرورش پاتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے، کسی اور چیز میں اتنی جلدی سے گروتھ نہیں ہوتی. جب آپ منکا توڑ دیتے ہیں تو اس کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ زبردستی خون کے بہنے کے پروسیس کو روک دیتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح سے جب آپ اونٹ کو نہر نہیں کر رہے ہوتے تو بھی اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے، جو پکڑنے والے ہیں وہ بھی ایک تماشے کی کیفیت بنی ہوتی ہے، اور پکڑ لو یہ کیفیت بنی ہوتی ہے عجب سی، اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے. اسی لیے ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا 7 چھریوں سے، وہ ایک چھری سے ایک جگہ سے ذبح کر رہے ہیں. تو اسے کہا انحرھا قائمہ مقیدہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایسے نہ کرو، یہ سنت کے خلاف ہے، اس کو کھڑا کر دو اور نیچے سے اس کو برچھا لگاؤ اور کھڑا کر کے اس کو نہر کرو. یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اگر کوئی ذبح کر دے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ قربانی کی قبولیت تو اللہ کا کی معاملہ ہے، لیکن اس نے یہ ذبح خلاف سنت، خلاف سنت کی ہے. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 طریقوں میں سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ نہر کر لیں، یہی طریقہ ہے اور یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے اور اسی پر ہی عمل کرنا ہے. اس میں انشاءاللہ آسانی بھی ہے، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اونٹ کے لیے بھی آرام ہے، ذبح کرنے والوں کے لیے بھی ہے. جی ناظرین کرام، قربانی ایک بہت عظیم عمل ہے اور اس عمل کا ثواب اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب یہ آپ سنت طریقے کے مطابق کرتے ہیں. جہاں آپ ایک طرف آپ کے اوپر قربانی کو خریدنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں دوسری طرف اس کے سنت طریقے کو جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ذی الحجہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا بہت خصوصی سیگمنٹ ہے جس میں ہم احساسات، جذبات کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی شرکت کی ہے ہمارے پروگرام میں اور بہت ہی خوبصورت جذبات و احساسات کا انہوں نے ہمارے ساتھ اپنے جذبات شیئر کیے، ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت حرمین کا سب سے پہلے شرف کب دیا؟ عبید بھائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بہت فضل و کرم تھا. بڑی دعائیں تھیں اللہ تعالیٰ سے، ظاہری اسباب نہیں تھے. والد گرامی نے دعا کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف نصیب کیا 2005 میں. حج کے ساتھ ساتھ ایک بڑا شرف یہ تھا کہ وہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا. اور والد گرامی رحمہ اللہ نے مجھے کہا، بیٹا آپ کا یہ حج تو ہے ہی، کیا بات کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، لیکن اسی کے برابر آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ بھی آپ کا حج ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا بات. تو والدہ بھی معذور تھیں، ویل چیئر پہ تھیں، ہارٹ پیشنٹ تھیں. ایک عجب کیفیت تھی ان کے ساتھ ہونا، پھر ان کی دعائیں لینا، پھر ان کی خدمت کرنا. میں نے ان کو سارا حج ویل چیئر پہ کروایا. سبحان اللہ. ماں جی ویل چیئر پہ ہوتی تھی اور میں خود ویل چیئر چلاتا تھا. ہمارے 14-15 افراد کا قافلہ تھا. مجھے انہوں نے اپنا امیر نامزد کیا اور سارے ہی واقعتاً ہی حج کے جذبات نظر آتے تھے. کیا بات. میں نے یہاں سنا تھا کہ وہاں جب پیسے ریالوں میں اور ریالوں کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو کھانے پہ جھگڑا، اخراجات پہ ایکسپینڈیچر، اور پھر ہماری معاشی صورتحال. ابا جی نے مجھے سمجھا کے بھیجا تھا کہ بیٹا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے،
تو خاص خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا فلا رفث ولا فسوق ولا ولا جدال جدال فی الحج. اللہ کا خاص احسان ہوا کہ 40 پورے ایام کے اندر نہ صرف یہ کہ میری کسی کے ساتھ نہیں، ہمارے پورے قافلے کی آپس میں بھی کسی کے ساتھ کوئی نو نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ. ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ میں آگے بڑھ کے، بلکہ ہم نے آپس میں ڈیوٹیز تقسیم کر لی تھیں. کھانا اکٹھا کھائیں گے، یہ ساتھی جو ہے نا پانی لے کے آئیں گے. ان کو ہم پیار سے کہتے تھے ہمارے ساقی ہیں. جب بھی ہم نے حرم سے باہر نکلنا ہے، حرم مکی میں یا حرم مدنی میں، تو ان کو فکر ہونے کہ میں نے سارے ساتھیوں کو پانی پلانا ہے، تو وہ پانی پلاتے تھے. مجھے ساتھی کہتے تھے کہ آپ رہنے نہ لیں، کہتے نہیں. میں نے کہا کہ میری بھی ذمہ داری لگے گی اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جہاں برتن سمیٹنے کی ذمہ داری ہے، سالن لانے کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہے وہ برابر کی ہم سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بڑا ایک سکون ملتا تھا. بلکہ میں نے ایک اور دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کا موقع دیا تو میں نے وہاں ایک بڑا ہی ایمان افروز منظر دیکھا. ایک ساتھی تھے، وہ اپنی ثوابدید پہ اور اپنی والنٹیرلی بالکل ہی اللہ کی رضا کے لیے بعد میں سارے ٹکڑے اکٹھے کرتے، سفرہ کلوز کرتے، کیا بات ہے، برتن اکٹھے کرتے، ان کو سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے، بڑے سادہ سے. تو ہمارے جو ہمیں لے جانے والے بھائی تھے وہ بھی مکہ یونیورسٹی کے فاضل تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ساتھی ہیں؟ دیکھنے میں بڑے سادہ سے لگتے تھے. کہنے لگے حفظ صاحب لاہور کے اندر ان کے انڈر 500-600 ملازمین کام کرتے ہیں اور اربوں کی مالیت ہے ان کی. یہ حج کا جذبہ ہے کہ یہ یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بھی کوئی اس طرح کی مالدار انسان ہے اور سب کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حج تو ہے ہی ایک جذبات کا سفر ہے، احساسات کا سفر ہے. دیکھیے کوئی آدمی مریض ہو جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیہی ہاسپٹل ہے، بیسک یونٹ ہے، یہاں پہ آپ لے جائیں. اچھا یہاں سے علاج نہیں ہو رہا، اس کو تحصیل لیول پہ لے جائیں. یہاں سے علاج نہیں ہو رہا، ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جائیں. چلیں یہاں سے علاج لاہور ہاسپٹل لے جائیں، اس کو کراچی لے جائیں. سب سے آخری علاج کا ہماری امراض کی روحانیات کی بیت اللہ الحرام ہے. سبحان اللہ. اگر وہاں سے بھی کسی انسان کو شفا نہیں مل رہی تو اس کے بعد اس کو پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ جو وہاں سے مایوس پلٹ آئے گا اور وہاں سے بھی اپنے علاج کو نہیں حاصل کر پائے گا تو اس کی شفا پھر مشکل ہے. جہاں حج ایک شفا کا باعث ہے وہاں بہت زیادہ یہ انسان کے لیے بعض دفعہ خطرے کا باعث ہوتا ہے. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنے کیونکہ جذبات کی بات ہوگی نا، جذبات بہہ رہے ہیں امڑ آئے. تو یہاں پہ ہمارے ائمہ اسلاف نے جو لکھا ہے کمال لکھا ہے. جب آپ احرام کی چادریں پہنیں، 2 سفید چادریں، تو آپ یاد کر لیں کہ ایک دن آج میں خود پہن رہا ہوں اور ایک دن مجھے پہنائی جائیں گی. میدان عرفات میں آپ جمع ہیں، دنیا کے لوگ مجتمع ہیں اور مختلف صدائیں بلند ہیں. آپ کو یاد آ جائے کہ ایک میدان محشر بھی ہے، کیا بات، جہاں سب لوگوں نے خالی اللہ ہاتھ کے جمع ہو جائیں اور پوری زندگی کا ایک حساب دینا ہے. حج ہر میدان میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر مقام پہ، حتیٰ کہ صفا پہ، مروہ پہ، حجر اسود پہ، مسعی میں طواف کرتے ہوئے، ہر بول میں لبیک کہتے ہوئے اور اللہ کی عظمت کے ترانے زبان پہ بلند کرتے ہوئے اور زمزمیں گنگناتے ہوئے، اور ہر کیفیت میں یہ بہت سارے احساسات کا نام ہے. کیا بات. اگر وہ احساسات اور جذبات سے خالی ہے تو خطرہ ہے کہ جو حج کے مطلوبہ مقاصد ہیں وہ انسان پورے نہیں کر پائے گا. آپ ایک سمپل مثال لے لیجیے، ایک آدمی بغیر کسی جذبات و احساسات کے میدان مینا میں ہے اور ایک بندے کی فیلنگز یہ ہیں، دیکھو بھائی میں اس میدان میں ہوں جہاں ایک اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی اور اتنی بڑی قربانی پیش کر دی تھی. میں اس میدان کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتا جب اس کے اندر یہ فیلنگز ہی نہیں آئیں گی کہ میں کس میدان میں کھڑا ہوا ہوں اور میں کن راہوں پہ چل رہا ہوں. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اگر انسان کی یہ فیلنگز ہو جائیں کہ شاید اسی جگہ میرے لب لگ رہے ہیں جہاں اللہ کے پیارے نبی نے لگائے تھے،
اور بہت سارے انبیاء نے لگائے تھے. تو اس فیلنگز کے ساتھ اور ان احساسات کے ساتھ وہ حج انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. احساس نہیں ہوگا تو پھر عبادت مشقت بن جائے گی, بالکل ایسے ہی ہے. بوجھ بن جائے گی. اور سب احساس اور جذبات کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے کہ لوگ احساس اور جذبات میں اس قدر بہہ جاتے ہیں کہ جو اصل بنیاد اور ایسنس ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بہت سی غلط چیزیں بیچ میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت دیر وہاں پر رہے اور آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی بھی لگتی رہی, آپ نے حاجیوں کو دیکھا بھی اور آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہوگا کہ لوگ ماشاءاللہ مرشد رہے, آپ رہنما رہے, ٹرینر رہے. تو لوگ احساس و جذبات کے اندر حج میں کچھ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو بنیادی طور پر حج کے امور کا حصہ نہیں ہوتی. بہت زبردست. جی بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت ہی مہم سوال ہے, اور لوگوں کی توجہ جو ہے اس جانب مبذول کروانے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے جو کچھ بھی احکامات دیے ہیں انہی کے اندر, دائرے کے اندر رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چاہے انسان کے جذبات اور خواہشات کہاں تک بھی چلے جائیں, شریعت کی حدود اور قیود جو ہے ان سے باہر جانے کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. مثلا میں 2 چیزیں ذکر کرتا ہوں. حجر اسود کو بوسہ دینا مسنون عمل ہے, بہت زیادہ ثواب کا کام ہے, گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی ہیں. اگر ممکن ہو تو بوسہ دے لو, نہیں تو ہاتھ لگاؤ یا چھڑی لگا کر اس کو بوسہ دے لو, نہیں تو ہاتھ کا اشارہ کر کے گزر جاؤ. اگر ممکن نہ ہو تو ایسا کر لو. لیکن لوگ جو ہے وہ بسا کا جذبات میں آ جاتے ہیں کہ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, شاید میں نے دوبارہ نہیں آنا ہے, لہٰذا میرا اولین مقصد یہی ہے کہ میں بوسہ دوں. چاہے میرے پاؤں کے نیچے کوئی عورت آتی ہے, کوئی بچہ آتا ہے, کوئی ضعیف آدمی آتا ہے, کوئی بیمار آتا ہے, وہ دھکم پیل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً تیرا جذبہ قابل قدر ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا جذبہ جو ہے وہ غلط ہے, جذبہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہاں پہ پھر وہ جب ایسا کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے, بسا اوقات اس کی بیلٹ کھل جاتی ہے, اس کے کاغذ گر جاتے ہیں, اس کے پیسے گم ہو جاتے ہیں. پھر وہ بعد میں پریشان ہوتا ہے, میں جذبات میں آ گیا تھا, میں نے بوسہ دینے لگا تھا, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جذبات کی وجہ سے آخرت میں تو جو نقصان ہونا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی جذبات کی ریو میں بہہ کر جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اپنے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شریعت نے جو پابندی لگائی اس کی روشنی میں جو ہے وہ عمل کرے. دوسری مثال میں دیتا ہوں, جمرات کے اندر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے اور ان کو جو ہے وہ آج رجم کر کے ہی جانا ہے. تو حالانکہ شیطان رجم ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے سے, کیا بات ہے, شریعت پر عمل کرنے سے. جب آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت شیطان ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں شیطان خوش ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں نے شیطان کو رجم کر دیا, لیکن وہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. وہاں پہ مثلا پتھر مارنا, بڑے بڑے جوتے مارنا وہاں پہ, اور اس کو گالیاں دینا, تو یقینی بات ہے یہ جذبات آپ کے ٹھیک ہے کہ شیطان دشمن ہے ہمارا اور اسے بدلہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بدلہ کیا ہے, آپ نے بمثل ھذا فرمایا, لوگوں اس طرح کی لا تغلو فی دینکم, جذبات میں آ کر دین میں غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھ جاؤ, حد سے گر نہ جاؤ. کسی بھی معاملے حد سے بڑھو نہیں اور کسی معاملے حد سے. میں تو لطیفہ پیش کرتا ہوں کہ عجیب لوگ ہیں, ایک طرف تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں, جوتے مارتے ہیں کہ شیطان, دوسری طرف میں نے دیکھا اسی شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کھچا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں. یہ افراط اور تفریط, یہی غلو ہے, یہی جو ہے وہ غلط کام ہے کہ جذبات میں نہ انسان کو نیچے گرنا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ اوپر جانا چاہیے. شریعت کی پابندی بھی کریں, اپنے جذبات کو بھی رکھیں اور ان کی روشنی میں آگے بڑھے, تو انشاءاللہ دین کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر عتیق صاحب نے ماشاءاللہ حجر اسود کی طرف نشاندہی فرمائی. حجر اسود کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ جنتی پتھر ہے, ایسا قیمتی پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا, اور یہ واحد وہ چیز ہے جنت کی جو دنیا پہ ہمارے پاس میسر ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس پتھر کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری عظمت اور رفت صرف اس لیے کہ میرے نبی نے تجھے چوما. کیا بات, کیا خوبصورت بات کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ ایک طرف سنت پر عمل بھی ہے, اس پتھر کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کی اوپر پورے کا پورا عمل بھی کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف عقیدے کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے. کیا بات کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی بت پرستی ہے, یا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے. انی لاعلم انک حجر, جانتا ہوں تو پتھر ہی ہے, لا تضر ولا تنفع, نفع نقصان تیرے اختیار میں بالکل نہیں ہے.
میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے تھے، ما قبلت، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ یہ واحد وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، اور بلکہ پریکٹیکلی لگتا ہے جب حجر اسود کو بوسہ دیں، کہ جیسے بندہ ہلکا پھلکا ہو گیا، اس نے گناہوں کو کچھ سک کر لیا ہے، اپنے اندر جیسے جذب کر لیا ہے، اور کچھ گناہ ہیں میرے جو اللہ تعالیٰ نے اس بوسے کی برکت سے ہلکے کر دیے۔ تو ہر طواف شروع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیتے۔ صاحب کو آسانی سے موقع مل گیا حجر اسود کو بوسہ دینے کا۔ آپ میری وہ داستان سنیں گے تو بڑے حیران رہ جائیں گے۔ میرا ویسے یہ احساس ہے کہ بیت اللہ کے اندر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کہ اللہ تیرے گھر آیا ہوں، میرا یہ کام کرتا ہے، یہ تو ہی کس طریقے سے کرتا۔ میں نے تو اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہے۔ بڑی بڑی بعض دفعہ حج میں مشکلات آتی ہیں تو آپ ادھر ادھر دائیں بائیں کچھ کرنے کی بجائے اللہ کے گھر میں ہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کر دیں کہ اللہ میرا یہ کام ہے، یہ تو نے پورا کروا دینا ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی حجر اسود کو بوسہ دینے کی، لیکن ساتھ ہی یہ خواہش بھی تھی کہ دھکم پیل نہ ہو اور میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ ویسے اپنا ڈر بھی تھا، کمزور آدمی ہوں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو موقع نہیں مل رہا تھا۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ جو حبشی لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑی دھکم پیل کرتے ہیں، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ڈائریکٹ حجر اسود کے پاس لے جائیں۔ تو ایک بڑا بھاری بھرکم جثے والا حبشی جا رہا تھا، میں نے عربی زبان تھوڑی بہت اس کے ساتھ بولی، میں نے کہا یا اخی مجھے اپنے ساتھ لے جائے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، تو میں 1 منٹ میں حجر اسود پہ پہنچ گیا۔ لیکن حیرانی اس بات پہ ہے کہ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا میں بھی پیچھے ہٹا، یعنی پہنچ تو میں گیا لیکن واپس آتے ہوئے تو اس نے خیال ہی نہیں کیا کسی کا، تو میں نے اس کے دھکے بھی کھائے اور جہاں سے شروع ہوا تھا اسی سٹارٹنگ پوائنٹ میں واپس بھی آ گیا۔ تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کس طریقے سے مجھے موقع دے کہ میں بغیر دھکم پیل کے مجھے اس کا موقع میسر آ جائے۔ تو الحمدللہ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں جس میں وہ لائن بنواتے تھے، لائن بنوا کے تو اس کے اندر وہ بوسہ دلواتے تھے۔ تو اس وقت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا الحمدللہ بوسے کا، اور ایک اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ منتظم پہ دعا کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے کہ یہ موقع مل جائے۔ تو یہ جو ملتظم ہے نا، اس سائڈ پہ ملتظم ہے، تو یہ ملتظم والا یہ والا جو کونا ہوتا ہے نا، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ رش کم ہوتا ہے، ادھر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، جہاں وہ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے، تو وہاں ملتظم پہ میں نے یہ بھی دعا کی، دعا کر کے تھوڑی کوشش کی، الحمدللہ بغیر دھکم پیل کے، پتہ نہیں کہاں سے مجھے دھکا کہیں ایسا لگا کہ میں اس کے اوپر پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بوسے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، تمام ایام اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جن ایام کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح تمام جگہیں، تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا وہ بابرکت زمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب زمین ہے، اور بلا شبہ حرمین کا مقام انہی مقاموں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ تو تمام امور وہ اسی وقت ایک مسلم کے لیے بابرکت بنتے ہیں جب اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم یا آپ کے قدم کے پیچھے قدم چل رہا ہو، تو اسی میں مسلمان کے لیے راہ نجات بھی ہے، اسی میں مسلمان کے لیے کامیابی بھی ہے، اسی میں مسلمان کے لیے فلاح بھی ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ دین کے معاملے کے اندر احساسات، جذبات بہت اہم ہیں، لیکن کہیں ہم ان احساسات میں، ان جذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں، قربانی ہو، حج ہو، نماز ہو، کوئی بھی کام ہو، ایک چیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو میری دنیا بھی کامیاب ہے، میری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ والفجر
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر